لیے مثال میں دیتا ہوں، جب مصیبت آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، درد آتا ہے، مصائب و الام آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہنڈرنسز آبسٹیکلز آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار مدد کیوں نہیں آ رہی اللہ کی، کیوں میں دعائیں بھی کر رہا ہوں مدد نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ یاد رکھو جب بچہ امتحانی مرکز میں بیٹھ کے امتحان دے رہا ہوتا ہے نا، اس وقت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، اس وقت اس کا سکا باپ سکی ماں بھی آ کے مدد نہیں کرتے، کیونکہ امتحان چل رہا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ کیونکہ امتحان چل رہا ہوتا ہے، بعد میں امتحان کے پھر بتایا جاتا ہے تیری کارکردگی کیا رہی۔ تو جس مصیبت کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو، جس پہ نالہ و فریاد کر رہے ہو، وہ تمہارا امتحان چل رہا ہے، تمہیں دیکھا جا رہا ہے، تمہیں آبزرو کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو تمہیں 3 طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ نمبر 1، تمہیں دے دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ تمہیں ڈیلے کیا جاتا ہے، دیر کی جاتی ہے، اچانک نہیں دیا جاتا اور دیکھا جاتا ہے تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ اور تمہیں بالکل نہیں دیا جاتا اور دیکھا جاتا ہے کہ تم اعتماد کرتے ہو کہ احتجاج کرتے ہو، پھر بھی شکر کر رہے ہو کہ مجھے نہیں ملا تو کوئی اس میں حکمت ہی ہوگی۔ تمہیں آزمایا جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائش میں پورا اترنا، کیونکہ سارا کچھ ایک پردہ ہے، پردے جہاں جہاں سے ہٹاؤ گے رب تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آئے گی۔ مولانا رومی نے کہا کروڑ کھڑکیاں ہیں دنیا میں، کروڑ دروازے ہیں، جو بھی کھڑکی کھولو گے پیچھے رب تعالیٰ کی قدرت ہی نظر آئے گی۔ یہ اعتماد اور اعتبار ہو جائے گا تمہیں، تم کمال درجے پر پہنچ جاؤ گے۔ تو یہ کہ جب امتحان ہو رہا ہو تو استاد خاموش ہوتا ہے، نمبر بعد میں لگتے ہیں کہ امتحان کیسا دیا تھا۔ کسی نے کہا نا جی فلاں کو کہ پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تو فلاں کے پاس اتنی شہرت ہے، تو جب اس کو گاڑی مل رہی تھی، اس کو پیسہ مل رہا تھا، میں کہاں تھا؟ میرا نام نہیں لکھا جا رہا تھا۔ جب اس کے نصیب میں گاڑی لکھی جا رہی تھی، اس کے نصیب میں پیسہ لکھا جا رہا تھا، تو میں کہا تھا؟ میرا نام نہیں لکھا گیا۔ اللہ کے نیک بندے نے کہا ادھر میرے ساتھ آ جا اسپتال میں۔ جب اس کے نصیب میں گردوں کے ڈائلسس لکھے جا رہے تھے، اس کے نصیب کے اندر ہارٹ اٹیک لکھا جا رہا تھا، تب تو کہاں تھا؟ اپنے پاؤں پہ کھڑا جا رہا ہے نا، سانس لے رہا ہے، تو اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا۔ اچھا جب یہ چھن جائے گی تب روئے گا، تب پٹے گا۔ تو گریٹیچیوڈ کریں، گریٹیچیوڈ کریں، اس بات پہ ایمان رکھیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ اچانک چلی جائے گی، اور خوش ہوا کریں، خوشی کے ساتھ جئیں۔ ٹرائی ٹو لیو ان پریزنٹ اینڈ ٹرائی ٹو لیو دیٹ یو آر لیونگ ان دس ورلڈ انڈر دا سپرویژن آف یور لارڈ۔ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے، خوشی کے ساتھ رہے، شکر کیا کرے۔ باپ گارڈن میں کھیل رہا تھا بچے کے ساتھ، ماں چلائی اور ساری گھاس خراب کر دی آپ نے، ساری گھاس خراب کر دی۔ باپ نے جواب دیا وی آر ہیئر ریزنگ دا کڈز ناٹ دا گراس۔ ہم بچے بڑے کرنے کے لیے آئے ہیں، گھاس بڑی کرنے کے لیے نہیں آئے۔ آپ گھر جا رہے ہوتے کہتے ہیں سارا کچھ الٹا پلٹا پڑا ہوگا، سارا گھر میں وہ مجھے صفائی کرنی پڑے گی، اور شکر کرو کوئی 2 پاؤں پہ چل کے ہاتھوں سے خراب کرنے والا ہے۔ ایسا کوئی پیدا نہیں ہو گیا کہ اس کی پیدائش کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے کہا اس کی ریڑھ کی ہڈی پوری بنی نہیں ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، یہ ساری زندگی لیٹا رہے گا، آسمان کو دیکھتا رہے گا۔ او میں گھر جاؤں گا تو مجھے برتن دھونے پڑیں گے۔ شکر کرو کوئی پلیٹ میں ڈال کے کھانے والا ٹیوب نہیں لگی ہوئی۔ گارڈن گندا ہوگا، فرش پہ خراشیں پڑیں گی۔ گڈ پیرنٹنگ از ناٹ دیٹ یو ہیو اے بیک سیٹ، spotless back seat in your car, that you have all the fragile item in their good position in your home. اچھے ماں باپ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میری گاڑی کی پچھلی سیٹ بالکل صاف ہے۔ کیسے صاف ہوگی؟ بچہ ہے وہ توڑ پاڑے گا، تمہاری دیواروں پہ ہاتھ کے نشان آئیں گے۔ وہ بچہ he will talk، وہ بولے گا، he will talk back، وہ آگے سے بول سکتا ہے۔ he will have his own opinion and dreams۔ تم چاہ رہے ڈاکٹر بنے، تم چاہ رہے انجینئر بنے، اس کے اپنے خواب ہیں۔ ایک مالی سے بچہ کے پوچھتا ہے مالی بابا اتنے پیارے پھول کیسے اگا لیتے ہو؟ کہتا میں تو نہیں اگاتا، میں تو بس پھول کی راہ میں رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہوں۔